میں ایک روح ہوں، آسماں کے پار ہے گھر میرا، کر رہا ہے محبوب جہاں کب سے انتظار میرا۔ تیسرا بہت بڑا اور بھیانک آرگیومنٹ لے کر اللہ یاری جیسا شاطر انسان دنیا میں خاص طور پہ مسلمانوں میں نفرت پھیلا رہا ہے اور ڈیوائڈ کریٹ کر رہا ہے اور اسلام کی تصویر کو مسخ کر رہا ہے، اسلام کی خوبصورت تصویر کو مسخ کر رہا ہے۔ میں آپ یقین کریں میرے لیے سونا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ویسٹ میں اپنی شخصیت کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اسلام کے اچھے امیج کو آگے پروموٹ کر سکیں۔ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی نان مسلمز ایسے بھی ہیں جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا ابھی وہ لیول نہیں ہے، مسلمانوں سے اسلام کو سمجھنا نہیں چاہیے، اور وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے ہدایت لیتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہ جیسے بھی اسلام کی طرف آتے ہیں، جس انداز میں اللہ یاری اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کو بھی بھگا رہا ہے، اسلام سے دور بھگا رہا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، شاطرانہ چالیں چل چل کر وہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تیسرا جو اس کا بڑا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری پیاری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں دوائی کی جگہ یا دوائی میں مکس کر کے زہر دے دیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی اور ان کا وہ پردہ فرما گئے۔ آپ یقین کریں کہ برطانیہ میں جو برٹش پولیس ہے، دنیا میں سب سے بہترین ریپوٹیشن ہے برٹش پولیس کی۔ کوئی بھی ہومیسائڈ کیسز یا کیس جو مرڈر کیسز ہیں ان کو سالو کرنے میں، انویسٹیگیشن کرنے میں اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں، کنکلوژن کرنے میں سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے دنیا میں وہ برٹش پولیس کی ہے۔ سب سے جو اولڈ کیس، سب سے پرانا کیس جو برٹش پولیس نے، جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں دنیا کی بہترین پولیس ہے اس وقت، اس نے سالو کیا ہے، وہ 60 سال پرانا کیس ہے۔ 60 سال، 60 یہاں کے ایک شہر برسٹل میں 1967 میں ایک خاتون کا قتل ہوا تھا اور وہ مسٹری رہا، سالو نہیں ہو سکا۔ اس 60 سال پرانے کیس کو انہوں نے سالو کیا، اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں بھی ہمیں ایک کیس ایسا ملتا ہے جو کہ پھر دنیا میں سب سے زیادہ پرانا ہے۔ وہ 1957 میں امریکہ میں ایک بچی کا قتل ہوا تھا، 1957 میں، یعنی آج سے تقریباً 78 ایئرز اگو، یعنی کہ تقریباً 78 سال پہلے
امریکہ میں ایک بچے کا قتل ہوا تھا. دنیا کی ہسٹری میں یہ سب سے پرانا کیس ہے قتل کا، مرڈر کا، جو کہ کسی پولیس نے سالو کیا. لیکن یہ پوری دنیا کی پولیس کی غلط فہمی ہے. ان کو اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا شخص اب ہمارے درمیان موجود ہے جس کا نام اللہ یاری ہے، اور اس نے تو جناب 60-70 تو چھوڑیں، آپ 100-200 بھی چھوڑیں، سیدھا 1400 سال پرانا ایک کیس نہ صرف یہ کہ اس نے سالو کیا، بلکہ وہ تو پولیس میں بھی نہیں ہے، وہ بندہ خود ہی کیس کا انویسٹیگیٹر بن گیا، مرڈر انویسٹیگیٹ کیا اس نے، اس مرڈر کی ساری فورینزک ایویڈنس کو کلیکٹ کیا، لیب میں خود ہی اس کو ٹیسٹ بھی کیا، یعنی کہ وہ لیب سائنٹسٹ بھی بن گیا. اس نے باقاعدہ دوائی کے اندر کون سا زہر موجود تھا، کتنی اماؤنٹ میں موجود تھا، اس زہر کا کیا ایفیکٹ جو ہے وہ باڈی پہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اس نے رپورٹس بھی خود ہی پروڈیوس کر لی. اور اس کے بعد وہ کیس اس نے عدالت میں بھی فائل کر دیا، اور پھر وہ عدالت بھی وہ اس کی اپنی تھی، اپنی عدالت میں، یعنی کسی ملک کی عدالت میں نہیں، اپنی عدالت اس نے بنائی ہوئی. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پہ جس میں وہ بیٹھتا ہے، اسی عدالت میں وہ پوری دنیا کے فیصلے کرتا ہے. وہ تو اسی میں اس نے وہ 1400 سال پرانا کیس جو ہے وہ اس عدالت میں پیش کر دیا، خود ہی پیش کر دیا، خود ہی پھر وہ اس کا لائر بن گیا. ملزمان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا اس نے، لائر بن کے ان ملزمان کے خلاف اس نے کیس لڑا اپنی ہی عدالت میں، اور اس کے بعد پھر اس نے جج بن کر ان ملزمان کو مجرم قرار دے دیا اور سزا بھی سنا دی، ان کو کافر بھی قرار دے دیا اور منافق بھی قرار دے دیا، یعنی وہ ان کی سزا ہے. ایسا انسان جو 1400 سال پرانا کیس سالو کر سکتا ہے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ یاری کو انٹرنیشنلی اپنی سروسز آفر کرنی چاہیے. برٹش پولیس، پاکستانی پولیس، امریکن پولیس، یہ جتنی بھی پولیس ہیں، خاص طور پہ جو ہومیسائڈ کے کیسز کرتے ہیں، مرڈر کے کیسز کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ یاری کو لیں، اور کوئی 200 سال پرانے، 700 سال پرانا کوئی مرڈر ہوا ہو، اس کے کیسز یہ اس سے سالو کروائیں. الیگزینڈر دا گریٹ کیسے مارا تھا، اشوکا نے اپنے بھائیوں کو مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، کیسے مارا تھا، آج سے 2000 سال پہلے. یہ تو بھائی یہ تو بڑے بڑے پرانے کیسز سالو کر لیتا ہے یار. اللہ یاری خدا کا خوف کرو یار. پہلے ہی نا ہم مسلمانوں پر نا یہ ہنستے ہیں، یہ لوگ، یہ ویسٹ میں نا یہ گورے یہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر سے تمہارا یہ جو تم جو ایک کارٹون کریکٹر بن کر اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہو نا یار، بس کر دو یار. میں ایک میں دلیل دوں گا، اور اللہ یاری میں یہ دلیل تمہیں نہیں دے رہا، میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ یہ سمجھتے اور وہ یہ جانتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری اماں، ہماری پیاری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شامل ہیں ان کو زہر دینے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہوتے جو اس کی انویسٹیگیشن کراتے، جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کراتے جب وہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے سے پہلے تو بہت سارے لوگ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تقیہ کیا، یا انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے ایسا کیا، مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایسا کیا، اسلام کے اچھے امیج کے لیے ایسا کیا۔ لیکن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ علم کے مینار، جن کو 100% پتہ ہوتا اگر ایسا ہوا ہوتا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی کرائی اور ان کی مجرموں کو سزا بھی دی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے اوپر باقاعدہ پورا جوڈیشل پروسیس ہوا، انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور مجرمین کو سزا بھی دی گئی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا کہ ان کو شہید کیا گیا تو یہ تو 100% حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جوڈیشل انکوائری کرواتے، اس کی انویسٹیگیشن کرواتے اور لازمی مجرمین کو وہ کٹہرے میں لے کے آتے۔ تو یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری اس سے بھی بڑی دلیل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی، آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے ساتھ کر دی۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو اصل میں ایک جننی تھی تو اس کو بھیج دیا تھا۔ خدا کا خوف کرے یار، مطلب جہاں آپ کو کہیں کچھ اور نہیں ملا وہاں آپ کو جننی مل گئی ہے، وہاں آپ نے کہا یار چلو جن کو ڈال لو، یا خالی خانہ پوری کرنے کے لیے نا جن کو ڈال لو۔ چلو ہم 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جننی بلائی اور اس کو کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تم جو ہے نا وہ میری بیٹی کی شکل اختیار کر کے چلے جاؤ، اور وہ جننی چلی گئی۔ لیکن دنیا کے سامنے ظاہر میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہی گئی نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہی گئی دنیا کے سامنے، ظاہر میں تو پھر بھی وہی گئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی جو ہے ان کی شادی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیتے، جو کہ جبکہ ان کو پتہ ہوتا اگر ایسا ہوا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اللہ یاری کا سب اور گورنمنٹ بھی لے لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ جلایا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا، 2 بڑے حادثے، 2 بہت بڑی ٹریجڈیز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے ہوئے، ان دونوں باتوں کو جانتے ہوئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اور نہ صرف یہ کہ بیعت کی، بلکہ وہ پوری طرح سے اپنی گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتے رہے. وہ حکومتی امور میں بھی شامل رہے، جوڈیشری کے امور میں بھی شامل رہے، اور جو بھی ریکویسٹس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کی وہ ان کو پورا کرتے رہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. جو شخص حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے نہیں بچ سکتا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کائنات کی سب سے زیادہ طاقتور تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید کرتے اور وہ ہمارے مولا علی کی تلوار سے وہ بچ جائے. وہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہودیوں نے بھی گھڑی، مشرکین نے بھی گھڑی، اور بعد میں منافق اور فاسق مسلمانوں نے بھی گھڑی اور سچائی کو ٹویسٹ کیا اور اسلام کا بہترین خوبصورت چہرہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اور انہیں باتوں کو لے کر انہیں اسی مس انفارمیشن کو اور ڈس انفارمیشن کو لے کر اللہ یاری جو ہے وہ آج اٹھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں میں نفرت پھیلانے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ یاری، نعوذ باللہ تم سب سے بڑی انگلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اٹھا رہے ہو، اہل بیت پہ اٹھا رہے ہو، حضرت امام حسن پر اٹھا رہے ہو، حضرت امام حسین پر اٹھا رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شہید کر دیا گیا اور ان لوگوں نے بالکل کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے شہید کیا، بلکہ یہ تو الٹا ان لوگوں کے ساتھ گلتے ملتے رہے. تو یہ تم بہت بڑی بے احترامی اور بے ادبی اہل بیت کی کر رہے ہو. تم سب سے بڑی بے ادبی اہل بیت کی کر رہے ہو. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میں وہ الفاظ منہ سے نکال نہیں سکتا جو تم کر رہے ہو اہل بیت کے ساتھ. تم اہل بیت کا ایک خوبصورت چہرہ مسخ کر رہے ہو. اس معاملے سے ریلیٹڈ میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن نبی یاس سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں نہیں ہیں. شیطانی طاقتوں نے جس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا، انہیں لائنز پر انہوں نے اس سے پہلے عیسائیت کو بھی نقصان پہنچایا. ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور ڈسٹورشن، یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ، گھڑی ہوئی باتیں، گھڑی ہوئی حدیثیں اور ایسے واقعات جو رونمائی ہی نہیں ہوئے. اور پھر اگر کوئی واقعہ ہوا بھی تو اگر وہ مثبت تھا تو اس کو منفی بنا دینا.
اگر کوئی منفی واقعہ ہوا تو اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، بہت ایگزیجوریشن کرنا اس کے اندر. اور جھوٹ تو وہ اتنے آرام سے بولتی تھی، یہ بولتے ہیں یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، جیسے مطلب ان کے لیے اتنا آسان ہے جیسے کوئی مطلب چائے کا کپ پی رہے ہیں. یہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے جھوٹ بولنا، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. چلیں میں آپ کو ایسا کرتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ خود بھی جا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ اور جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو اب میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں کہ واز کرسچینٹی affected by misinformation in the early years. ٹھیک ہے، کیا کرسچینٹی کو نیگیٹیولی افیکٹ کیا گیا تھا غلط انفارمیشن اس کے اندر ڈال کے؟ یعنی کہ اس مذہب کے اندر ایسی انفارمیشن ڈال دی گئی بہت زیادہ جو اس مذہب سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو اصل میں ہوا ہی نہیں، یا اس مذہب نے وہ بات کبھی کہی ہی نہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام اترا تھا اس کو بالکل ہی بدل دیا گیا، اور ایسی ایسی باتیں اس میں شامل کر دی گئیں جن کا اصل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کیا ایسا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کیا کہتی ہے. یہ دیکھیں، یس، چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے بالکل ایسا ہوا. کرسچینٹی واز امپیکٹڈ بائی مس انفارمیشن، مس انڈرسٹینڈنگز اینڈ کنفیوژن in its early years, just like many emerging movements or ideologies. تو آپ ان ورڈز کے اوپر نوٹ کریں، ذرا دیکھیں. مس انفارمیشن یعنی کہ وہ چیز جو کبھی ہوئی نہیں. ریئل انفارمیشن کو چھپا دیا گیا، اور مس انفارمیشن یعنی جو بالکل جھوٹ تھا اس کو اس میں شامل کر دیا گیا. مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی گئیں اس طرح، یعنی جذباتی باتیں کر کے ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا. بہت ہی زیادہ مطلب کہ جذبات کو بڑھایا گیا اور بھڑکایا گیا، نفرتیں پیدا کی گئیں. اور کنفیوژن یعنی کہ سچ کو کنفیوز کر دیا. حقیقت کچھ اور تھی اور اتنی زیادہ مس انفارمیشن ڈال دی گئی کہ حقیقت اصل میں چھپی گئی. لیکن یہ سب کچھ شیطانی طاقتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا اصل کلام ہے وہ چھپ جائے، اور اس کی خوبصورتی چھپ جائے، اس کا حق چھپ جائے، اس کی سچائی چھپ جائے، اور جھوٹ سامنے آ جائے، جذبات سامنے آ جائیں. صرف لوگ جذباتی ہو کے مار کٹائی کریں، ڈیوائیڈ ہو جائیں، بہک جائیں، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. اس لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ سب شیطانی قوتیں شروع سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایسا کرتی چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں apocryphal writings and misleading texts، یعنی بہت سارے ٹیکسٹ ایسے تھے جو کہ جو ہے نا وہ مس لیڈنگ تھے، اور جان بوجھ کے انہوں نے یعنی مس لیڈنگ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ اس میں ڈالے. پرسیکیوشن اینڈ پروپیگنڈا. تو اور پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے آج تو آپ کو پتہ ہے میڈیا استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت بھی باقاعدہ جو ہے وہ بڑے اچھے انہوں نے انتظامات کیے ہوتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو یہ ساری مس انفارمیشن اور جھوٹ اور سارا کچھ جو ہے وہ پہنچانا، اور ایسے پہنچانا جیسے پتہ نہیں سچ ہے. تو یہ چیز ان شیطانی طاقتوں نے کرسچینٹی کے ساتھ کی. اب ہم یہی بات اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل ایگزیکٹ یہ سیم کوشچن آپ دیکھیں اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. Was Islam affected by misinformation in the early years? دیکھ اگین جواب کیا ہے؟ یس. لائک مینی ادر ریلیجنس, جیسے ہم نے ابھی کرسچینٹی دیکھی بھی, اسلام واز سبجیکٹ ٹو مس انفارمیشن, مس انڈرسٹینڈنگز ان اٹس ارلی ایئرس. After the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam in 1632, there were several factors that contributed to the spread of misinformation. دیکھ رہے ہیں آپ, اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایکسٹرنل مس انفارمیشن, یہ وہ انفارمیشن ہے زیادہ تر جو شیطانی طاقتوں کی طرف سے اس میں ڈالی گئی. جیسے زائنسٹ جیوز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کچھ ڈالا, مشرکین نے ڈالا, پیگنز تھے وہاں پہ, انہوں نے ڈالا. پھر مس انفارمیشن بائی اوپوننٹس بھی ہے, انہوں نے بہت ڈالا. تو اس طرح مس انفارمیشن بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلائی گئی. اور وجہ کیا تھی؟ ایگزیکٹلی وہی وجہ جسے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اصل میں کنفیوز کر دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی سب سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہے, اس کو کنفیوز کر دیا جائے. دو تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن نبی یاس سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں نہیں ہیں. سب سے پہلے تو کیونکہ وہ ہے دا بک آف گائیڈنس, تو گائیڈنس ہی لوگوں نے وہاں سے لینی ہے, ڈیوائن گائیڈنس. لیکن اگر اسی کو آپ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ بنا دیں گے, اس کو آپ کنفیوزڈ بنا دیں گے, اس کو آپ جو ہے لوگوں کا ٹرسٹ اس کے اوپر سے اٹھ جائے گا, تو لوگ جو ہیں وہ پھر بہک جائیں گے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہی جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر دیا جائے. اسی لیے اللہ یاری آپ کو کہتا ہوا سن رہا ہے, آپ کہتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں قرآن میں تو تحریف ہوئی ہوئی ہے, قرآن میں تو تحریف ہوئی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے اس سبجیکٹ کو میں نے کور کیا ہے. یہ بہت بڑی بونگی ہے جو یہ مارتا ہے, لیکن یہ حملہ کر رہا ہے قرآن کے اوپر جو دا بک آف گائیڈنس ہے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت. 2 چیزیں, یعنی یہ دونوں گائیڈنس ہیں, ایک ہے دا بک آف گائیڈنس اور ایک ہے دا پیپل آف گائیڈنس. ٹھیک ہے, ان دونوں کے اوپر یہ حملہ کر رہا ہے کیونکہ یہیں سے گائیڈنس نکل رہی ہے سارے مسلمانوں کے لیے, اور ان دونوں کے اوپر یہ حملہ کر رہا ہے, ان دونوں کی یہ جو ہے نا افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو قرآن کے بارے میں اس نے قرآن کے اوپر حملہ یہ کیا ہے اس نے کہ قرآن میں تو تحریف ہے, اور جس کا مطلب یہ ہے, یعنی ان ادر ورڈز یہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ قرآن ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں, لیکن پتہ نہیں اب اس میں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. مطلب بٹوین دا لائنز تو یہ میسج دے رہا ہے, منہ سے پھر جو مرضی کہیے. جب آپ ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تحریف ہے, تو بٹوین دا لائنز تو آپ یہی بات کر رہے ہیں نا. اوپر سے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو کنفیوز کر دیا, اس پر حملہ کر دیا قرآن پر. اور دوسری چیز پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت. تو اس طرح اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفیوز کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے حملے کیے, جو کہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کا جو کریکٹر ہے, ان کی جو ڈگنیٹی ہے, ان کی بریوری, ان کی اوور آل ان کا جو بیوٹیفل ان کا جو پرسونا ہے, اس کو اس نے جو نا بالکل نعوذ باللہ اپنی طرف سے تار کرنے کی کوشش کی ہے.
تو یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ، اللہ یاری جیسے لوگ جو ہیں، یہ شروع سے ہی انسانی تاریخ میں موجود رہے ہیں. تو میری یہ بہت ہی زیادہ عاجزانہ درخواست ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل سے، کہ آپ لوگ خود اپنی سٹڈیز کریں، اسلام کو پڑھیں، کالج میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، اپنی ریسرچ کریں. جو مرضی آپ بنیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، پائلٹ بنیں، لیکن اسلام کو ضرور پڑھیں. آپ اگر آپ لوگ خود اس اسلام کو پڑھ لیں گے نا، تو پھر آپ اللہ یاری جیسے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. بہت شکریہ. I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.